اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کا مطلب بھی بہار ہوتا ہے اور اول کا مطلب پہلا، تو یہ بہار اول ہے، یعنی کہ ابتدائی بہار ہے، جو کہ دنیا کے اندر بہار کا موسم شروع ہونا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک نئی صبح عطا کی، ایک نیا ولولہ عطا کیا، ایک نیا جوش عطا کیا، ایک نئی زندگی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا عقیدہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک نئی انسانیت کو پروان چڑھایا، نئی حیات عطا کی، نیا جذبہ اور جوش اور ولولہ عطا کیا، نئی تہذیب عطا کی، نیا تمدن عطا کیا۔ تو اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ربیع الاول میں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کا واقعہ جو ہم غار ثور تک بیان کر چکے تھے، اس سے آگے کے کچھ معجزات ہیں، ان کو مختصراً ذکر کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے پھر مدینہ کی طرف جب چلتے ہیں، یہ ربیع الاول کی چاند رات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک راستہ بتانے والا راہبر ہے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھی یار غار و مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور تیسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام، یعنی کل 4 نفوس پر یہ قافلہ مشتمل ہے۔ تو راستے میں بہت سارے معجزات ہیں۔ ایک معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی آیا کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے جب اعلان کیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ تعاقب کرے گا، ان کو پکڑ کر لائے گا، تو ہم اسے 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ کفار مکہ کے اس اعلان کے بعد دنیاوی لالچ میں بہت سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور ایک شخص جس کا نام سراقہ بن مالک یا سراقہ بن جحشم آتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں، فاصلہ کوئی زیادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انتظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما کے ہمیں بتایا ہے، ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کرنے والوں کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے، اور میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کر سکتا ہوں، ان سے میں خود انتقام لیتا ہوں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا، اس کا بدلہ میں خود رب کعبہ، خود رسول اللہ کا رب، خود اللہ تعالیٰ خود اس سے بدلہ لوں گا، ساری کائنات کو اس کے خلاف کر دوں گا۔ آپ نے واقعہ پڑھا ہے، اصحاب فیل کا واقعہ پڑھا ہے، اور دیگر گستاخان رسول کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ وہ سراقہ بن مالک وہاں پہنچتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوتا ہے، زمین پھٹتی ہے اور اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین کے اندر دھنس جاتا ہے۔ اب وہ معافی مانگتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر سامنے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، اب مجھے معاف کر دیجئے، اب میں کسی کو بھی آپ کا بتاؤں گا بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ عذاب کو ٹال دیا، ختم کر دیا، اور اس کا عذاب بھی چلا گیا۔ اور پھر وہ دوبارہ جو ہے نا اسی طرح کی حرکت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں اپنے گھوڑے کو آگے دوڑاتا ہے، اور دوبارہ اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھنس جاتا ہے، اور زمین اس کے پاؤں کو پکڑ لیتی ہے، جکڑ لیتی ہے، اور وہ وہیں سے ہل نہیں سکتا۔ اب پھر وہ معافی کا طلبگار ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شفیق ہے، رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا۔ وہ اس طرح کی حرکت 3 دفعہ کرتا ہے، سیرت کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں دفعہ اس کو معاف کر دیا. کیا شان ہے کریمی کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں دفعہ اس کو معاف کرنے کے بعد پھر اس کو جانے دیا. اس پر کوئی جبر نہیں کیا, کوئی جرمانہ نہیں ڈالا, کوئی مطالبہ نہیں کیا, اور اس کے لیے بشارت کی دعا کی کہ ایک دن آئے گا تو کیسر و کسرا کے سونے اور چاندی کے کندن پہنے گا. سراقہ بن مالک کے لیے جو آپ کا تعاقب کر رہا تھا, اس کے لیے دعا کی, اس کو بشارت دی. اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اجازت نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو پناہ دی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو معافی دی تھی, وہ لکھوا لیا. اور وہ پروانہ معافی کا اس نے فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا, اور اس کے بعد وہ ایمان لے آیا. پھر کیسر و کسرا فتح ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ حق ہے, سچ ہے, وہ پوری ہونی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پھر اس نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ سنے تھے وہ پورے ہو کر رہے کہ جب خزانوں کی فراوانی ہو گئی, ہر طرف خزانوں کے ڈھیر لگ گئے, سونے چاندی کے ڈھیر مسجد نبی کے اندر پڑے ہوتے تھے, اس وقت یہ سراقہ بن مالک کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی عطا کی تھی وہ بھی پوری ہوئی کہ یہ سونے چاندی کے کنگن کا مالک بن گیا. تو میرے دوستو, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. غرض یہ سراقہ بن مالک واپس پلٹ جاتا ہے اور اس راستے پر جتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی واپس اپنے ساتھ لے جاتا ہے کہ میں بڑی دور سے ہو کر آیا ہوں, اس راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, آپ بھی واپس پلٹ جاؤ, آپ کو اس راستے میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں. مشہور واقعہ ہے ام معبد ایک عورت تھی, اس کی جھونپڑی راستے کے اندر تھی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ضرورت تھی کچھ کھانے پینے کی, ساتھیوں کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی, آپ نے وہاں پر پڑاؤ کیا, کچھ دیر کے لیے ٹھہرے. اس عورت نے بھی کچھ سامان وغیرہ خریدنا ہوتا تھا, آنے جانے والوں سے, قافلے والوں سے کچھ نہ کچھ لے لیتی تھی اپنی ضرورت کے تحت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے شوہر باہر کمائی کے لیے گئے ہوئے ہیں, روزگار کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ جو بکریاں کھڑی ہیں ان کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں ہے, تو ابھی تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بکری کو میرے پاس لائیے, جو کہ لادر ہے, کمزور ہے, اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور دودھ چھلنے لگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اپنے ہاتھوں سے دھونا شروع کیا, نکالنا شروع کیا, اور اس گھر کے جتنے برتن تھے سارے کے سارے منگوا لیے, اور اس گھر کے برتنوں کو بھرنے کے بعد بھی ابھی تھنوں میں دودھ باقی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس عورت کو دودھ پلایا, پھر اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا, پھر خود دودھ نوش کروایا, اور باقی جو بچ گیا دودھ اس کے برتن میں رکھ کر اس کے حوالے کر کے آگے کہ یہ بعد میں استعمال کر. یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اسی ہجرت کے راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاننے والے بھی ملتے ہیں, کچھ پہچان والے بھی ملتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہ ابھی نہیں جانتے تھے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا راستہ بتانے والا ہے, یعنی مجھے ہدایت کا راستہ بتانے والا ہے. وہ لوگ سمجھے شاید کوئی دنیاوی جیسے راستہ بتایا جاتا ہے, راہبر ساتھ لیا جاتا ہے, وہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 3 ربیع الاول کو قباء کے مقام پر پہنچتے ہیں. قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا, وہاں پر مسجد کی تعمیر کی, اور مدینہ کے اندر چونکہ پہلے یہ بات خبر پہنچ چکی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں, تو مدینہ کی بچیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ سے باہر نکل کر استقبال کیا, اور وہ اشعار پڑھ رہی تھی, ثنیۃ الوداع ما دعا للہ داعی, طلع البدر علینا ما دعا للہ داعی. ہم پر طلوع ہوا, 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا, جس کا ترجمہ بنتا ہے
یہ بچیاں عربی کے اشعار پڑھ رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اشعار سے ان بچیوں نے استقبال کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا. پھر مسجد قباء کی تعمیر ہوئی. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو آگے روانہ کیا. صحابہ کرام کی خواہش تھی، انصار صحابہ کرام کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ٹھہرے، ہمارے مہمان بنے، ہمارے پاس ٹھہرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دیا جائے، نکیل کو چھوڑ دیا جائے، جہاں یہ رکے گی، جہاں بیٹھے گی، وہیں پر ہمارا پڑاؤ ہوگا. تو یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی. ان کو میزبان رسول بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مدینہ کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، مہمان بنے. کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی پہلے سب سے، پھر اپنے گھر تعمیر کیے، حجرے ساتھ میں تعمیر کیے. تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر ہجرت مکمل ہوتا ہے. تو میرے دوستو، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت چونکہ اسی ماہ میں ہے، ولادت کی تاریخ کے اندر مورخین کا اختلاف ہے. بعض نے 9 ربیع الاول لکھا ہے، بعض نے 12 ربیع الاول لکھا ہے، بعض نے 8 ربیع الاول لکھا ہے. اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے. اور اسی طرح سیرت مصطفیٰ والے مولانا ادریس کاندھلوی صاحب، انہوں نے بھی 9 ربیع الاول لکھا ہے. تو جیسے جیسے جس کی تحقیق ہوتی گئی وہ اپنی اپنی تحقیق پیش کرتے گئے. تو جو بھی ہو تاریخ، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد والا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت والا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بن کے آنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے. اور ہمارے لیے ایک پیغام ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ کہ اس مہینے کے اندر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا کریں کہ یا اللہ ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے، ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں گے. جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آئے تھے اس مقصد پر زندگی گزاریں گے. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو چیزیں رائج پا گئی ہے، جو نہیں ہونی چاہیے تھی، کہ ہم نے پورا سال کے اندر چند دن مخصوص کر لیے ہیں کہ ان دنوں کے اندر نعرے لگانے ہیں، ان دنوں کے اندر جلوس نکالنے ہیں، ان دنوں کے اندر ہم نے اس کے رسالت کا اپنا ثبوت دینا ہے، باقی سارا سال چھٹی. اور میرے دوستو، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ربیع الاول میں مانیں، باقی 12 مہینے 11 مہینے چھٹی کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے 24 گھنٹے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. تو ربیع الاول کے مہینے میں میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یہ میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے یا ناجائز ہے یا جائز ہے، وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کو نہ ہو. لیکن ہم نے یہ معیار بنا رکھا ہے کہ شاید خوشی ان لوگوں کو ہے جو ربیع الاول کی 12 اور 11 کی رات میں اپنے گھر کے سامنے چراغاں چلیں گے اور پہاڑیاں بنائیں گے اور خانہ کعبہ کے اور مسجد نبوی کے ماڈل بنا کر ان کی بے حرمتی کریں گے، اور پھر اس کے بعد رات کو 10 بجے کے بعد وہاں پر گانے چلائیں گے، انڈین گانے چلا کر اس پر ڈانس کریں گے، اور صبح پر عزت کی بے حرمتی ہوگی. اور اسی ماڈل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کا ماڈل جو بنایا جاتا ہے، جو خانہ کعبہ کا شبیہ بنائی جاتی ہے، پھر بعد میں اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. ہم نے عشق رسول کا نام اس کو بنا لیا. ہمارا معیار یہ ہے. ارے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم کسی سے پوچھ لیتے، اپنے علماء سے پوچھ لیتے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق رسول ہے اس کی طریقہ کار کیا ہے، اس کو کس طرح منانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے साथ खुशी का इजहार कैसे करना है? अपने उलमा से पूछ लेते। हमारे उलमा मसलक की किसी मसलक की बात नहीं कर रहा, अपना दर्द दिल रख रहा हूं कि ये चीजें आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी देखते हैं। 12 रबीउल अव्वल आने वाला है। इस दिन के अंदर बिजली चोरी करके लाइटिंग की जाती है। दुकानदार के पैसे पिछले साल के लाइटों के नहीं दिए होते, कर्ज लेकर लाइटिंग की जाती है। पहाड़ियां बनाई जाती हैं इनाम हासिल करने के लिए। उन पहाड़ियों पर गाने चलाए जाते हैं। उन पहाड़ियों पर इंडियन गाने चलाने के बाद डांस होता है। शहरों में आप जाकर देख लीजिए, बड़े शहरों में। हमने तो यहां तक देखा है, मिंबर पे बैठा हूं, अपनी आंखों से देखा है, सांदा के अंदर, लाहौर के अंदर बड़े बड़े ट्राले खड़े करके, 22 व्हीलर ट्राले जो होते हैं, स्टेज बनाकर उनके ऊपर डेक लगाकर 12 रबीउल अव्वल के नाम पर, नाउज़ु बिल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये खराबात की जाती है कि वो बयान से बाहर है। लड़के और लड़कियां इकट्ठे डांस करते हैं। सारा बाजार जो है ना घुमसान का, वहां पर रश होता है। वहां पर तिल धरने की जगह नहीं होती। लोग दूर दूर से उस डांस को देखने के लिए आते हैं। जो केक काटे जाते हैं उसको देखने के लिए आते हैं। जो फंक्शन होते हैं उसको देखने के लिए आते हैं। ईद से बढ़कर वहां पर ज्यादा रश होता है। हमारी मस्जिदों में इतना रश ईद वाले दिन नहीं होता जितना रश वहां पर बाजारों के अंदर होता है। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये सारी बातें, ये सारी खराबात जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अर्ज की कि मिलादुन नबी आप मनाएं, अपने उलमा से पूछकर मनाएं किस तरह मनानी है। हमारे उलमा ने माशाअल्लाह बहुत मोतदल तबके वाले लोग हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बेचारे शोर मचा मचा के थक गए हैं। मौलाना रजा साहब, मुस्तफाई साहब शोर मचा मचा के थक गए हैं। मौलाना अजमल कादरी साहब शोर मचा मचा के थक गए हैं कि खुदा के लिए इन खराबात को छोड़ दो, खुदा के लिए हमारे मसलब की बदनामी मत करवाओ, खुदा के लिए इन चीजों से निकलो। इन चीजों का अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये नाच गाना करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर डेक लगाकर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये चीजें करना, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा के लिए हम सोचें, मैं किसी मसलक की बात नहीं कर रहा, मैं आपको इस चीज की दावत दे रहा हूं। ये जो हम कर रहे हैं इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन चीजों को खत्म करने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मज़ामीर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो ढोल हैं, बातें हैं, ये जो चिमटे हैं, ये जो सरंगियां हैं, ये जो तूती बातें होते हैं, इनको खत्म करने के लिए आए थे। जितने मौसीकी के आलात हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इनको खत्म करने के लिए हमें सबक दिए हैं, हमें तालीम दी है। हम उसी नबी के नाम पर 12 रबीउल अव्वल की रात में डांस करते हैं और फिर अपना एक महल्ले को जो है ना तंग करते हैं, अपने हमसायों को तंग करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इन चीजों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा काम था अपनी जिम्मेदारी पूरी करना। मैंने आप लोगों तक ये बात पहुंचा दी है कि ये जो खराबात जिस तरीके से हमारे माशरे के अंदर मुरव्विजा ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने पहले ये बात की है कि मैं ये फतवा नहीं लगा रहा कि ईद मिलादुन नबी मनाना जायज है या नाजायज है। आप अपने उलमा से पूछें, सहाबा से तो पूछ लेते कि कैसे उन्होंने ईद मिलादुन नबी मनाई है, अपने बुजुर्गों को तो पढ़ लेते। मैं एक सवाल करता हूं, क्या अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं इस तरह मनाई है? क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह हम नाच गाना करके, पहाड़ियां बनाकर, रोज़ा रसूल की बेहुरमती करके और खाना काबा के मॉडल बनाकर उनकी बेहुरमती करके और बिला वजह लोगों से उधार पैसे लेकर, दुकानदार के पिछले साल के पैसे ना देकर और बिजली चोरी करके, लैटरिन करके, इस तरह जो हम खराबात करते हैं। आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि हम जो है ना पूरा साल नमाजें पढ़ते नहीं है, रोजे रखते नहीं है, मस्जिद में जाते नहीं है, दावे रबीउल अव्वल के अंदर इतने बुलंद बाम होते हैं कि जो ये ना करे, हमने मेयार ही इसी को बना लिया है कि वो आशिक़ रसूल नहीं है, वो गुस्ताख़ रसूल है। तो कुछ हम सोचें, कुछ हया करें, कुछ अपने गिरेबान के अंदर झांकें कि इसकी मिसाल ऐसे उलमा समझाते हैं कि एक बेटा अपने वालिदैन से कहे कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है,
میں آپ کا بہت زیادہ فین ہوں، میں بہت عاشق ہوں آپ کا، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ والدین کہیں بیٹا تھوڑا سا پانی تو پلا دو، میں بیمار ہوں دوائی تو لا دو۔ بیٹا جواب دے کہ میرے پاس دوائی لانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، میرے پاس پانی پلانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، مجھے آپ سے محبت بڑی ہے، میں نے آپ کی بات نہیں ماننی، آپ کا حکم نہیں پورا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس لیے تھے؟ ہمیں ان چیزوں سے منع کرنے کے لیے آئے تھے، ان ناچ گانے سے، خرافات سے، ڈھول ڈھمکے سے، اچھل کود سے منع کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہم نے انہی کے نام پر یہ ساری خرافات شروع کر دی، کچھ تو سوچے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصلی محبت یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ میری اتباع کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اصلی محبت ہے، یہی دین کا معیار ہے۔ ہم نے جو اپنے ذہنوں کے اندر معیار بنایا ہوا ہے کہ جو جھنڈیاں نہیں لگائے گا، جو جلوس نہیں نکالے گا، جو ڈیک نہیں چلائے گا، جو رات کو جلوس کے اندر نہیں نکلے گا، رات کو بڑے شہروں کے اندر جا کر بد نظری نہیں کرے گا، جو خانہ کعبہ کے مسجد نبوی کے ماڈل بنا کر، پہاڑیاں بنا کر اس کے اوپر جو ہے نا کھلونے رکھ کے، اس کے اوپر رنگ ڈال کر اور اس پر لوگوں کو جمع کر کے اس طرح کی خرافات نہیں کرے گا، وہ عاشق رسول ہی نہیں ہے۔ خدا کے لیے کچھ سوچے ہم، دین ہم نے کس چیز کو سمجھ رکھا ہے جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میلاد النبی نہ منائیں، آپ منائیں، اپنے علماء سے پوچھیں کیسے منانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باعث برکت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہر مسلمان کو ہے، لیکن جس طرح ہم کر رہے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔